مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1380 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ اس ویڈیو میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ الصفا، یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات العرق، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر امام حسین اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام حسین نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الروما، یہ مقام ذات العرق سے کچھ کلومیٹرز آگے ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہے تھے۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زرود، حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات زبیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام حسین کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ، اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید سے چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العقیق، اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے کر جائیں۔ یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، صورت، اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے لے لیں۔ نمبر 8، شرف، اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑی کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9، زوحسم، اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔
اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیعت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا لے گئے۔ نمبر 10، بیضہ۔ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے گئے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کر دے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ تم مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے سے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام حسین علیہ السلام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، کسرے بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں کسرے بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ انہوں نے حواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں اسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام حسین کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام حسین کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ نمبر 14، کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا،
اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ امام حسین کے سفر اور واقعہ کربلا کے بارے میں مزید ویڈیوز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔